سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، آپ ملاحظہ کر رہے ہیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کے بیان پر مشتمل پروگرام سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت پر مشتمل ایک حدیث پاک سنتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، جو حدیث پاک میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی، اس مبارک فرمان میں غلاموں کے لیے کتنی ڈھارس ہے۔ ارشاد فرمایا گیا تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو یہ ڈھارس بنائی گئی ہے کہ اے میرے غلام، اے میرے چاہنے والے، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو مجھ پر درود پڑھ۔ یہ مت سوچنا کہ میں درود پڑھتا ہوں تو پتہ نہیں میرے آقا کو خبر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، میرے آقا تک میرا درود پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا ہے۔ خود آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے الحمدللہ یہ بشارت عطا فرما دی کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ اور یہ پہنچنے کی بہت ساری صورتیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعزاز و اکرام میں فرشتے آقا کی بارگاہ میں درود لے کر جاتے ہیں، اور کئی خوش نصیب ایسے ہیں کہ جن کا درود میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود اپنے مبارک کانوں سے سنتے ہیں۔ سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کیا شان ہے، یہ کیسے عاشق رسول ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان سماعت کا بیان کتنے پیارے انداز میں فرما رہے ہیں۔ آپ اپنے مشہور زمانہ سلام میں لکھتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، دنیاوی جو بادشاہ ہوتے ہیں یہ ان کی خدمتوں میں حاضری کے آداب اور قوانین خود بناتے ہیں اور اپنے مقررہ حاکموں کے ذریعے رعایا سے ان پر عمل کراتے ہیں کہ جب ہمارے دربار میں آؤ تو اس طرح کھڑے ہو، اس طرح بات کرو، اس طرح سلامی دو، ٹھیک ہے۔ یہ اپنے دربار کے آداب بادشاہ خود بیان کرتا ہے
اپنے دربار کے قوانین بادشاہ خود بناتا ہے اور اپنے وزیروں کے ذریعے اس کا اعلان کرواتا ہے کہ یہ میرے دربار کے آداب ہے، جب میری خدمت میں آؤ، میرے دربار میں آؤ تو ان آداب کا خیال رکھو، اس طرح سلامی دو، اس طرح کھڑے ہو، اس طرح بات چیت کرو۔ اب جو شخص بادشاہ کے بتائے گئے آداب کو بجا لاتا ہے، بادشاہ خوش ہوتا ہے، اس کو انعام ملتا ہے، اور جو ان آداب کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کو بادشاہ کی طرف سے سزا ملتی ہے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ان کے یہ سارے قاعدے اور قانون، یہ جو بادشاہ قانون بناتے ہیں اپنے دربار کے، یہ جو آداب مرتب کرتے ہیں اپنے دربار کے، ان کے یہ قاعدے قانون صرف انسانوں پر ہی جاری ہوتے ہیں، اور اس محدود خطے پر جہاں تک اس کی حکومت ہے وہاں کے انسانوں پر جاری ہوتے ہیں۔ جنات، فرشتے، حیوانات یعنی جانور وغیرہ کو ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر کوئی جانور بادشاہ کے دربار میں ایسے گھس آئے، نہ سلام کرے، نہ کوئی ادب کا خیال رکھے، بادشاہ اس کا کیا کر لے گا؟ جانور پر اس کے ادب کا، اس کے قانون کا کچھ نہیں چلتا، اس کا قانون نہیں چلتا، اس کے بتائے گئے آداب کا جانور پر کوئی معاملہ نہیں چلتا۔ تو جانور، جنات، حیوانات، ان پر اس کے قوانین جو ہیں وہ جاری نہیں ہوتے، ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اچھا، یہ سارے آداب جو بادشاہ نے اپنے دربار کے بنائے، جو قانون اس نے اپنے دربار کے لیے مرتب کیے، یہ سارے آداب، یہ سارے قانون کب تک چلتے ہیں، کب تک باقی رہتے ہیں؟ جب تک وہ بادشاہ زندہ رہتا ہے، جب تک وہ بادشاہ زندہ رہے۔ جہاں اس کی آنکھ بند ہوئی وہ دربار بھی ختم، سارے آداب بھی فنا۔ اب نیا دربار، نیا بادشاہ اور نئے قاعدے۔ تو یہ دنیاوی بادشاہوں کے دربار کا حال ہے۔ لیکن ایف جی این چینل کے ناظرین، اس آسمان کے نیچے ایک ایسا بھی دربار ہے کہ جس کے آداب اور اس میں حاضر ہونے کے قاعدے، سلام و کلام کرنے کے طریقے خود رب تبارک و تعالی نے بیان فرمائے ہیں، اپنی مخلوق کو بتائے ہیں کہ اے میرے بندو، جب اس دربار میں آؤ تو ان آداب کا خیال رکھنا، اور خود فرمایا کہ اگر تم نے اس کے خلاف کیا تو تم کو سخت سزا دی جائے گی۔ اچھا ناظرین کرام، پھر لطف کی بات یہ ہے کہ اب وہ شاہی دربار ہماری آنکھوں سے چھپ گیا، اس کی چہل پہل ہماری نگاہوں سے غائب ہو گئی، اس شہنشاہ نے ہم سے پردہ بھی فرما لیا، مگر اس کے آداب اب تک وہی باقی ہیں، اس کی شان و شوکت اسی طرح برقرار ہے۔ اچھا، پھر اس دربار کے قانون، اس دربار کے آداب، اس دربار کے قوانین صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ وسعت سلطنت کا یہ حال ہے کہ فرشتے بغیر اجازت وہاں حاضر نہ ہو سکیں، جنات جھجکتے ہوئے حاضر ہوں، جانور سجدہ کریں، بے جان کنکر اور درخت کلمہ پڑھیں اور اشارے پر گھومیں، چاند سورج اشاروں پر چلیں، اشارہ ابرو سے بادل آ کر برسیں اور دوسرا اشارہ پا کر بادل چھٹ جائیں، کہ ہر عرشی فرشی اس زبردست حکومت کا ایک ادنا غلام، ایک ادنا خادم ہے۔ اے ایف جی این چینل کے ناظرین، معلوم ہے آپ کو وہ دربار کون سا دربار ہے؟ جی ہاں، سمجھ ہی گئی ہوں گے ماشاء اللہ۔ وہ دربار کسی اور کا دربار نہیں بلکہ وہ دربار حبیب پروردگار، کونین کے شہنشاہ، دارین کے مالک و مولا، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دربار ہے۔ سبحان اللہ۔ خلیفہ اعلی حضرت مولانا جمیل الرحمن قادری حضور مداح الحبیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سلطنت کا بیان کتنے اچھوتے انداز میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں
آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں دو عالم میں روشن ہے ایک کا تمہارا، دو عالم میں روشن ہے ایک کا تمہارا، ہوا لالا مکان تک اجالا تمہارا، ہوا لالا مکان تک اجالا تمہارا، زمین والے کیا جانے رتبہ تمہارا، زمین والے کیا جانے رتبہ تمہارا، ہے اونچا فلک سے، ہے اونچا فلک سے پھریرا تمہارا، ہے اونچا فلک سے پھریرا تمہارا۔ اور کیا شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کا، ان کی سلطنت کا، ان کی حکومت کا۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے میرے آقا، اے میرے مولا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ تو ایف جی این چینل کے ناظرین، میں نے عرض کیا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دربار وہ دربار ہے کہ جس کے آداب خود رب تبارک و تعالی نے بیان فرمائے ہیں، اپنے بندوں کو اس کا حکم دیا ہے۔ دنیاوی بادشاہ تو اپنے دربار کے آداب خود مرتب کرتے ہیں، اپنے دربار کے قانون خود بناتے ہیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار وہ نورانی دربار ہے کہ اس دربار کے آداب خود رب تبارک و تعالی نے بیان فرمائے ہیں۔ آئیے میں آپ کو قرآن پاک کی چند آیات سناتا ہوں، اس سے اندازہ کیجئے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے، کتنا بلند و بالا ہے، اور رب تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کس قدر شان و عظمت بیان فرمائی ہے، اور اپنے بندوں کو ان کے آداب کا خیال رکھنے کا کس درجے حکم فرمایا ہے۔ سنیے آیات کریمہ، سنیے اور اپنا ایمان تازہ کیجئے۔ پارہ 26 سورہ حجرات آیت نمبر 1، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ اب اس مبارک آیت میں یہ فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ کب نازل ہوئی؟ یہ حکم کیوں ارشاد فرمایا گیا؟ تفسیر خازن جلد 4 صفحہ 175 پر ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین توجہ کے ساتھ سنیے گا اس آیت کا شان نزول، یہ آیت کیوں نازل ہے۔ اے ایمان والو،
اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. یہ کیوں کب نازل ہوئی؟ تفسیر خازن میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی گئی ہے کہ کچھ لوگوں نے عید اضحیٰ کے دن، کچھ لوگوں نے بقرہ عید کے دن، عید قربان کے دن سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے قربانی کر لی. کچھ لوگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے قربانی کر لی عید اضحیٰ کے دن، تو ان کو حکم دیا گیا کہ دوبارہ قربانی کریں، اور پھر یہ آیت نازل ہوئی. اسی تفسیر خازن میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی اسی آیت کے شان نزول کے حوالے سے بعض لوگ رمضان سے ایک روز پہلے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیتے تھے، ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. اب غور فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بھی گوارا نہیں کہ کوئی شخص میرے محبوب سے پہلے قربانی کر لے، حالانکہ قربانی کا وقت ہو گیا ہے، قربانی کا وقت ہو گیا ہے، قربانی کی، لیکن چونکہ ابھی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہیں کی، ارشاد ہوا میرے محبوب سے آگے نہ بڑھو. رمضان سے ایک دن پہلے روزے رکھنا شروع کر دیا، حالانکہ ہم سنتے ہیں نفل روزے رکھتے ہیں لوگ، روزہ رکھنا عبادت ہے نا، منع کر دیا گیا میرے محبوب سے آگے نہ بڑھو. حضور سے پہلے روزہ رکھنا شروع کر دیا. ابھی رمضان کا چاند نہیں ہے، سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کا چاند دیکھ کر رمضان کے روزے رکھنے کی ابتدا فرماتے، اور کچھ لوگوں نے پہلے رکھنا شروع کر دیا. ابھی حضور نے روزہ نہیں رکھا، حضور سے پہلے روزہ رکھنا شروع کر دیا. انہیں حکم فرمایا گیا میرے محبوب سے آگے نہ بڑھو، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. تو دیکھیں یہ یہاں تو عبادت ہے نا، قربانی کرنا ثواب کا کام، روزہ رکھنا ثواب کا کام، لیکن چونکہ ابھی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ ابھی نہ کرو جب تک میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کاموں کو نہ کر لیں. یہ خزائن العرفان میں مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور صدر الافاضل اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ تمہیں لازم ہے کہ نہ فعل میں نہ قول میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے بڑھو. لازم ہے کہ نہ قول میں آگے بڑھو نہ فعل میں آگے بڑھو، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کے خلاف ہے. بارگاہ رسالت میں نیاز مندی و آداب لازم ہیں. کہ ایک صحابی جن کا نام ثابت بن قیس تھا، یہ کچھ اونچا سنتے تھے، کانوں کا مسئلہ تھا، ان کو اونچا سنتے تھے. اب پیارے اسلامی بھائیو، آپ نے دیکھا ہوگا FGN چینل کے ناظرین کی جس کو اونچا سننے کا مرض ہوتا ہے. اب یہ تو ہوتا ہے کہ جو اس سے بات کرے گا وہ اونچی آواز سے بات کرے گا، لیکن اس کا بیچارہ اس کا اپنا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ جہاں کم سن رہا ہوتا ہے اس کو اونچا سننے کی عادت ہوتی، تو وہ شاید یہ سمجھتا ہے کہ اگلے کو بھی مطلب زور سے بات کرنی پڑے گی، یا شاید اس کی آواز خود یہ مطلب کہ نہیں سن پاتا تو یہ بلند آواز سے بات کرتا ہے، آٹومیٹکلی اس کی بات جو ہے وہ اس کی آواز بلند ہو جاتی ہے، زور زور سے بات کرتا ہے، اس کی عادت ہو جاتی ہے زور زور سے بات کرنے کی، بلند آواز سے بات کرنے کی. تو حضرت ثابت بن قیس کے ساتھ بھی یہ مسئلہ تھا کہ آپ کچھ اونچا سنتے تھے. جب بارگاہ رسالت میں ہوتے تو بات کرتے ہوئے ان کی آواز اونچی ہو جاتی، قصداً نہیں کر رہے اونچی آواز. کسی صحابی کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں قصداً اونچی آواز سے بات کرے. ان کو بیچاروں کو یہ پرابلم تھی، مسئلہ تھا، اونچا سنتے تھے، تو بات کرتے ہوئے ان کی آواز کچھ اونچی ہو جاتی. بھلا رب تبارک و تعالیٰ کو یہ کب منظور تھا کہ کوئی میرے حبیب کے حضور بلند آواز سے بولے؟ رب کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، 12-26 سورہ حجرات آیت نمبر 2. کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. ترجمہ کنز الایمان. اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا کس قدر آداب بیان فرمایا رب تبارک و تعالی. اے ایمان والو، اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے، اور ان کے حضور چلا کر بات نہ کہو. ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو، کہ کہیں تمہارے عمل اکارت یعنی برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو.
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا ادب ہے. رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے دربار کے آداب بیان فرما رہا ہے کہ میرے محبوب کے حضور اس طرح چلا کر بات نہ کہو جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے چلاتے ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. اب یہ آیت نازل ہوئی. حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے یہ تو ڈر گئے اور اپنے گھر میں بیٹھ رہے. اب انہوں نے مسجد نبوی شریف میں آنا چھوڑ دیا. یہ حضور کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو رہے ہیں. ڈر گئے. میری آواز بلند ہو جاتی بات کرتے کرتے. ڈر گئی یہ گھر میں بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ میں اہل نار سے ہوں. میں اہل نار سے ہوں. یہ ڈر گئے کہ میرے تو اعمال برباد ہوگی. یہ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ میرے محبوب کے حضور چلا کر بات نہ کہو, میری آواز بلند ہو جاتی, میرے تو اعمال برباد ہو گئے, میں تو اہل نار سے ہوں. یہ ڈر گئے, اللہ گھر میں بیٹھ گئی ہے. اب پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سبحان اللہ یہ عادت کریمہ تھی. کوئی صحابی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں غیر حاضر ہوتے تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کا حال دریافت فرماتے. کیا بات ہے, وہ فلاں نظر نہیں آ رہا, فلاں نظر نہیں آ رہا ہے. تو ابھی حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت نازل ہونے کے بعد دربار رسالت میں حاضر نہیں ہو رہے تھے. تو ان کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد سے دریافت فرمایا کہ کیا بات ہے, یہ نظر نہیں آ رہے ہیں ثابت. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ وہ میرے پڑوسی ہیں اور میرے علم نہیں کہ وہ بیمار پڑے ہوئے, مطلب کوئی ایسی بیماری ان کو لگ گئی ہو یا بیماری کی وجہ سے وہ نہیں آ رہے ہوں, کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے ان کے ساتھ, میں معلوم کرتا ہوں. تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے, ان کے پاس آئے اور ان سے ذکر کیا کہ ثابت تمہیں آقا یاد فرما رہے ہیں, کیا بات ہے تم آ نہیں رہے ہو, آقا کی بارگاہ میں حاضری نہیں ہو رہی آپ کی. تو حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ آیت نازل ہوئی. یہ آیت پڑھ کر بتائی, سورہ حجرات کی دوسری آیت. کہا کہ یہ آیت نازل ہوئی اور تم جانتے ہو کہ میں تم سب سے زیادہ بلند آواز ہوں, میری آواز بلند ہو جاتی ہے, تو میں تو جہنمی ہو گیا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ آقا آپ کا یہ غلام, آپ کا یہ عاشق صادق اس طرح کہہ رہا ہے. وہ اس وجہ سے ان کے نہ آنے کی وجہ یہ کہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں آواز بلند نہ کرو, اس طرح بات نہ کرو چلا چلا کر جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو. اور وہ کہتے کہ میری آواز بلند ہو جاتی ہے, میں تو اہل نار سے ہوں, اس وجہ سے وہ نہیں آ رہے ہیں. سبحان اللہ. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر حضرت سعد نے جب حضرت ثابت کی کیفیت بیان کی آقا کریم کی بارگاہ میں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اہل جنت سے ہیں. وہ یعنی ثابت اہل جنت یعنی جنتیوں میں سے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, جس کو چاہے جنت عطا فرما دیں, جس کو جو چاہے عطا فرما دیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مالک جنت ہے, مالک جنت ہے, قاسم نعمت ہے, جس کو جو چاہے عطا فرما دیں. تو پیارے پیارے اسلامی بھائیو, FGN چینل کے ناظرین, آپ نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب کی بارگاہ میں بلند آواز سے بات کرنا یہ بھی گوارا نہیں ہے. بارگاہ رسالت کا ادب بیان فرمایا گیا کہ میرے محبوب کے حضور چلا چلا کر بات نہ کرو, بلند آواز سے بات نہ کرو. اور پھر کتنا ڈرانے والا فرمان ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے عمل اکارت ہو جائیں, تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو. تو اللہ پاک ہمیں اس بارگاہ کا ادب نصیب فرمائے. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین, یہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات کا واقعہ تھا نا, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بلند آواز سے بات کرنے سے منع فرمایا گیا. یہ یاد رکھیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا ادب آج بھی اتنا ہی لازم ہے جتنا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات مبارکہ میں تھا. میں آپ کو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں اپنی تفسیر میں, کہ جو کہ یہ صحیح بخاری شریف میں بھی ہے, کہ حضرت سعید بن یزید فرماتے ہیں, میں مسجد نبوی میں بیٹھا تھا کہ کسی شخص نے مجھے کنکری ماری.
میں نے دیکھا تو وہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. انہوں نے مجھے فرمایا کہ جاؤ اور ان 2 آدمیوں کو میرے پاس لے آؤ. میں ان دونوں کو لے کر حاضر ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا تم دونوں کا تعلق کہاں سے، کہاں رہتے ہو تم دونوں؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم طائف سے آئے ہیں، طائف میں رہتے ہیں. مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم یہاں کے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا کہ تم دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں آوازوں کو بلند کرتے ہو. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ ہے کہ وہ 2 شخص جو طائف کے رہنے والے تھے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں بلند آواز سے بات کر رہے تھے. فرمایا اگر تم یہاں کے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا کہ تم دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں آواز بلند کرتے ہو. واقعہ نقل کرنے کے بعد تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کے پاس آواز بلند کرنا مکروہ و ناپسندیدہ ہے، جیسا کہ حیات ظاہری میں مکروہ تھا، کیونکہ ان کا احترام حیات ظاہری میں بھی ہے اور قبر انور میں بھی. اللہ تعالیٰ کا ان پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام ہو. ابو جعفر منصور بادشاہ یہ مسجد نبوی شریف میں کسی سے بات کر رہا تھا، تو بات کرتے کرتے اس کی آواز کچھ بلند ہو گئی. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے روکا اور فرمایا کہ اے مسلمانوں کے امیر، اس مسجد میں آواز بلند نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت کو ادب سکھایا اور فرمایا ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے. یہ حضرت امام مالک کس کو فرما رہے ہیں؟ ابو جعفر منصور بادشاہ، اس کی آواز کچھ بلند ہو گئی مسجد نبوی شریف میں، تو حضرت امام مالک اس کو فرما رہے کہ مسلمانوں کے امیر اس مسجد میں آواز بلند نہ کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت کو ادب سکھایا اور فرمایا ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے. اور ایک جماعت کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، ایک جماعت کو تو یہ ادب سکھایا اور ایک جماعت کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا. اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. ترجمہ کنز الایمان، بے شک وہ جو اپنی آوازیں پست کرتے ہیں رسول اللہ کے پاس، وہ ہیں جن کا دل اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے. امام مالک کی بھی گفتگو جاری ہے. آپ مزید فرماتے کہ اور ایک جماعت کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آواز پست کر کے بات کر ان کی تعریف بیان فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور ایک جماعت کی مذمت کرتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات. ترجمہ کنز الایمان، بے شک وہ جو تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی گفتگو جاری ہے. آپ فرماتے کہ بے شک، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام مالک فرما رہے ہیں. 4 اماموں میں سے ایک امام، عاشق رسول امام حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک بعد از وصال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت ایسی ہے جیسی آپ کی حیات ظاہری میں تھی. امام مالک نے ابو جعفر منصور بادشاہ سے فرمایا کہ بے شک حضور کے وصال کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت ایسی ہی ہے جیسی آپ کی حیات ظاہری میں تھی. یہ سن کر ابو جعفر نے عاجزی کا اظہار کیا، یعنی اب اس نے اپنی آواز پست کر لی، دھیمی آواز میں گفتگو کرنے لگا. اب کہنے لگا، امام مالک کی نصیحت سن کر اب اس نے کہا اے ابو عبداللہ، یہ امام مالک کی کنیت تھی، اے ابو عبداللہ یہ فرمائیے کہ میں قبلہ رو ہو کر دعا کروں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رخ کروں؟ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں رخ پھیرتا ہے؟
سوال کس نے کیا؟ بادشاہ ابو جعفر منصور نے سوال کس سے کیا؟ امام مالک سے۔ جواب کون دے رہا؟ امام مالک، مسلمانوں کے جلیل القدر امام مالک۔ کیا فرما رہے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رخ کیوں پھیرتا ہے؟ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کی دن بارگاہ الہی میں تیرے اور تیرے جد امجد آدم علیہ السلام کے وسیلہ ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رخ کر اور شفاعت کی درخواست کر، اللہ تعالیٰ تیرے لیے شفاعت قبول فرمائے گا۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہے میرے آقا کے دربار کا ادب و احترام۔ تفسیر کی کتابوں میں کہ یہ آیت جو میں نے آپ کو پہلے پڑھ کر سنا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یعنی اے ایمان والو اپنی آواز بلند نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو سنیے صحابہ کرام کا عمل۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض صحابہ نے بہت احتیاط لازم کر لی اور خدمت اقدس میں بہت ہی پست آواز سے عرض و معروض کرتے۔ کچھ بھی عرض کرنا ہوتا پست آواز میں عرض کرتے ہیں، عاجزی کے ساتھ نہایت پست آواز میں عرض و معروض کرتے۔ تو ان حضرات کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔ کون سی آیت نازل ہوئی؟ جس میں تاریخ بیان کی گئی، جو میں نے آپ کو پہلے پڑھ کر سنائی۔ کون سی آیت؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ بے شک وہ جو اپنی آوازیں پست کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، وہ ہیں جن کا دل اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کے دربار کے آداب اپنے بندوں سے کیسے فرما رہا ہے، کیسے بیان فرما رہے ہیں۔ بنو تمیم کے کچھ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوپہر کے وقت پہنچے جبکہ حضور آرام فرما رہے تھے۔ ان لوگوں نے حجروں کے باہر سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارنا شروع کیا۔ آقا کریم ہیں، حسن اخلاق کے پیکر ہیں، حضور آرام فرما رہے تھے۔ تو یہ بنو تمیم کے کچھ لوگ آئے اور حجروں کے باہر سے پیارے آقا کو پکارنا شروع کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، انہوں نے آواز دی، آقا تشریف لے آئے، آرام فرما رہے تھے، آرام ترک فرما دیا اور ان کی پکار پر آقا تشریف لے۔ آقا نے تو کچھ نہیں فرمایا کہ میرے آرام میں خلل ڈالا، مجھے اس طرح آواز مت دیا کرو، حضور نے کچھ نہیں فرمایا۔ انہوں نے اس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارا تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی جس میں فرمایا گیا، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ بے شک وہ جو تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں۔ پھر انہیں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب سکھایا اور فرمایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ ان کے پاس تشریف لاتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ انہیں ادب سکھایا گیا، صبر کرے یہاں تک کہ خود میرا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پاس تشریف لے آئے۔ آواز نہ دو باہر کھڑے ہو کر، صبر کرو، انتظار کرو۔ جب میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام خود تمہارے پاس تشریف لے آئیں تو جو بھی تمہیں عرض و معروض کرنا ان کی بارگاہ میں پیش کرو۔ سلسلے کا وقت محدود ہے اور واقعات اور آیات بہت ساری ہیں۔ کسی صحابی کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پکارا، وہ نماز میں تھے، انہوں نے جواب نہ دیا، نماز انہوں نے مکمل کی اور مکمل کرنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ انہیں اس کا ادب سکھا کہ جب میں اللہ اور رسول تمہیں پکارے تو فوراً حاضر ہو جاؤ۔ اس طرح کے کئی واقعات احادیث میں چلیں، بلکہ میں آپ کو یہ واقعہ سنا ہی دیتا ہوں۔
صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پکارا، اے ابی۔ وہ نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے سنا مگر جواب نہ دیا، مختصر طریقے پر نماز مکمل کی اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ عرض کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وعلیک السلام اے ابی، ہم نے تمہیں پکارا تھا تو کس چیز نے جواب دینے سے روکا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نماز میں تھا۔ فرمایا، کیا مجھ پر جو وحی کیا گیا تم نے اس میں یہ نہ پایا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم؟ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو جب رسول تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی بخشے۔ عرض کیا، کیوں نہیں؟ پھر انہوں نے عرض کیا کہ اس کے بعد انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ اب نماز میں بھی اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پکار رہے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ اگر میرا محبوب تمہیں نماز میں پکارے، نماز توڑ دو اور میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، اب نماز تو اللہ پاک کی عبادت ہے نا، عبادت میں، لیکن اگر حضور پکار رہے ہیں تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، حضور کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ سب سے اہم حضور کی فرما برداری ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا علی نے باری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے۔ صدیق بل کے غار میں جان اس پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے۔ ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل اصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں۔ مولا علی کا مشہور واقعہ ہے، نماز عصر آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رانوں پر سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے، عصر کا وقت جا رہا تھا۔ مشہور واقعہ ہے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ غار میں اپنی جان آقا کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، سانپ نے ڈس نہ چاہا، آپ نے پیر نہیں ہٹایا، مشہور واقعات ہیں۔ تو صحابہ کرام کتنا ادب کرتے تھے، یہ قرآنی آیات دیکھیے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آداب پر مشتمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ صحابہ کرام کے اعمال کو دیکھیے، کتنا ادب صحابہ کرام علیہ رضوان نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کس انداز پر اپنے محبوب کے دربار کے آداب بیان فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب کا ادب یہ کس قدر میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں پسند ہے، اپنے محبوب کا ادب کیا جانا، ان کی تعظیم اور توقیر کرنا، جگہ بجگہ پورے قرآن میں جگہ جگہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کے آداب بیان کی گئے۔ اب یہاں سے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں غور فرمائیے، FGN چینل کے ناظرین غور فرمائیے کہ اللہ پاک اپنے محبوب کے اس قدر آداب بیان فرمائے، صحابہ کرام اس قدر اپنے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب بجا لائیں، اپنے عمل سے کر کے دکھائیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ وہ شخص کتنا بد نصیب ہے جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بے ادبی کا مرتکب ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کو معاذ اللہ
ثم معاذ اللہ پسے پشت ڈالتا ہے، ادب کا خیال نہیں کرتا، اور جو ادب کرتے ہیں ان کو معاذ اللہ طرح طرح سے پھبتیاں کستا ہے، ان کا مذاق اڑاتا ہے، ان کے بارے میں اول فول بکتا ہے، کتنی بڑی بد نصیبی ہے اس کی۔ اب میرے پیارے اسلام بھائیو، ادب کا جو بھی طریقہ ہے، جو بھی رسپیکٹ کا طریقہ ہے، اگر بندہ وہ بجا لا رہا ہے اور وہ شریعت سے نہیں ٹکرا رہا ہے تو ظاہر بات اس پر اس کو ثواب ملے گا۔ اگر وہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کے لیے وہ کر رہا ہے تو اس پر اس کو معاذ اللہ طرح طرح کے فتوے لگانا، اس کا مذاق اڑانا، اس کے لیے باتیں کرنا، تو یہ کس قدر بد نصیبی ہے۔ ہم کسی کو سلام کریں، کسی کے پاس آپ جائیں گے سلام کر دیں نا، آپ کے استاد اگر آ جائیں، آپ اگر بیٹھے ہیں تو کیا بیٹھے بیٹھے آپ استاد کو سلام کرو گے؟ اپنے پیر صاحب کو کیا بیٹھے بیٹھے سلام کرو گے؟ کھڑے ہوتے نا، کوئی آتا ہے، کوئی بھی بڑا ہمارے پاس آتا ہے، کوئی ہمارا بڑا ذمہ دار آ جائے، عہدے دار آ جائے، کوئی بزرگ شخصیت آ جائے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کی رسپیکٹ میں، اس کے ادب میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کھڑے ہونا اس کی تعظیم کے لیے ہوتا ہے، اس کے ادب کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ خوش نصیب مسلمان کھڑے ہو کر آقا کی بارگاہ میں صلاۃ والسلام پیش کرتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں کو پیٹ پہ دکھتا ہے کہ یہ کھڑے کیوں ہو جاتے ہیں؟ ارے بھائی ہم کھڑے ہوئے ہیں، تیرا کیا جاتا ہے؟ یہ ہمارا دین تھا، پھر تجھ کو کیا؟ تو اپنی بدنصیبی پر رو کہ تو مطلب کہ اس ادب سے محروم ہے۔ تو میرے ناظرین کرام، یہ دیکھیں میں نے آپ کو قرآن کی آیات اور اس کے شان نزول پڑھ پڑھ کر سنائیں، احادیث کے واقعات آپ کو پڑھ کر سنائیں، قرآن کی تفسیر آپ پڑھیں، اس میں ایسی بہت ساری آیات آپ کو ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے ادب کو بیان فرما رہا ہے، محبوب کے ادب کرنے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ اور کچھ بدنصیب لوگ وہ ہیں کہ جو ان آداب سے محروم ہیں، معاذ اللہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بے ادبی والے جملے بکتے ہیں، بے ادبی والے کلمات کہتے ہیں، جو ادب کرتے ہیں ان پر طرح طرح کے فتوے لگاتے ہیں۔ کتنے بدنصیب ہیں! تو ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیے۔ یہ آپ کے سامنے، یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کا ادب، ان کا ادب و تعظیم کرنا، یہ آپ کے سامنے میں آپ کو قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کر سنائی ہے، صحابہ کرام کے واقعات عرض کیے ہیں۔ اب جو لوگ ان سے مطلب کہ الگ جا رہے ہیں، قرآنی آیات سے ہٹ کر، صحابہ کرام کی سیرت سے ہٹ کر، جو معاذ اللہ بے ادبیاں کرتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں، بد زبانیاں کرتے ہیں، یہ یقیناً بہت بڑے بدنصیب ہیں۔ تو آپ بھی غور فرمائیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کا ملنا جلنا ہے کہ جو حضور کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں، گفتگو سے اندازہ آیا تھا نا، ایک شخص اگر کچھ بول رہا ہے حضور کے بارے میں، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ کھڑے ہو کر سلام پڑھنا کہاں سے ثابت ہے؟ یہ انگوٹھے چومنا کہاں سے ثابت ہے؟ سلام کے وقت کھڑے ہو جانا کہاں سے ثابت ہے؟ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی شان بلند فرمائی ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب، رب تبارک و تعالی نے، اے محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو حضور کا ذکر تو بلند ہوتا رہے گا، حضور کی شان تو ہر آن بڑھتی رہے گی۔ یہ بدنصیب اپنی بدنصیبی پر مہر لگا رہا ہے، اس طرح کی گفتگو کر کے اپنی بدبختی پر مہر لگا رہا ہے۔ تو آپ ناظرین غور فرمائیں کہ جن کی گفتگو سے معاذ اللہ بے ادبی کا شائبہ ہمیں ملتا ہو، ادب کی کمی آتی ہو، تو ایسے لوگوں کے سائے سے ہی بچیں۔ ان کے پاس بیٹھنا، ان کا بیان سننا، ان کی تقریر سننا، ان کی ویڈیو کلپ دیکھنا، ان کی کتابیں پڑھنا، جس کتاب سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کی بے ادبی کا شائبہ نظر آتا ہو نا، پڑھ کے پتہ چلا کہ یہ گفتگو ادب والی ہے کہ بے ادبی پر مشتمل ہے، اس سے حضور کی شان ظاہر، یہ لکھنے والا، یہ بیان کرنے والا اپنے اس قول سے، اپنی اس بات سے یہ حضور کی شان بیان کر رہا ہے، یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو گھٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کوشش تو اس کی ناکام ہے، یہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا، کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ کیوں کامیاب نہیں ہوگا؟ شاعر کہتا ہے کہ پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، ارے دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اور ایسے لوگوں سے اپنے دامن کو بچاتے ہوئے آپ بھی کہیے کہ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ تو ان بے ادبوں کی صحبت سے اپنے آپ کو بچائیے، ان کے بیانات سننے سے اپنے آپ کو بچائیے۔ جس کے بیان سے، جس کی تقریر سے، جس کی کلپ سے ذرا سی بھی بھنک آ جائے نا کہ ہاں یہ معاذ اللہ یہ رونگ جا رہا ہے، یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی شان میں الفاظ کا اچھا استعمال نہیں کر رہی ہے، اس کی نیت کچھ اور ہے،
اس کا بالکل اس سے الگ تھلگ ہو جائیے. اس کی بات سننے سے کان بہرے، اس کی ویڈیو دیکھنے سے اپنی آنکھ اندھی، اس کے پاس جانے سے اپنے پیر لنگڑے. نہیں، نہ ایسوں کے پاس جانا ہے، نہ ایسوں کی بات سننی ہے، نہ ایسوں کی ویڈیوز دیکھنی ہے. اگر ایمان کی سلامتی چاہتے ہیں تو ایسوں کی صحبت سے ہی بچیے، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کیجیے کہ اللہ پاک ہمیں ہر طرح کی بے ادبی سے اور بے ادبوں کے شر سے محفوظ فرمائے. آئیے آخر میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے اس شعر پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. امیر اہل سنت آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، محفوظ صدا رکھنا شاہ بے ادبوں سے، محفوظ صدا رکھنا شاہ بے ادبوں سے، اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو، اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو. عاشقان رسول دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. الحمدللہ یہ تحریک، یہ تنظیم عاشقان رسول کی ہے. اس تنظیم میں عشق رسول کے جام بھر بھر کر پلائے جاتے ہیں. الحمدللہ بارگاہ رسالت کا ادب، صحابہ کرام کا ادب، اہل بیت کرام کا ادب، اولیاء کرام کا ادب، علماء کرام کا ادب الحمدللہ عز و جل اس مدنی ماحول میں نہ صرف سکھایا جاتا ہے بلکہ گھول کر پلایا جاتا ہے. تو آئیے اور دعوت اسلامی کے اس دینی ماحول سے اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو وابستہ کر دیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو با ادب لوگوں کی صحبت میں رہنا نصیب فرمائے، اور ہر طرح کے بے ادبوں کی صحبت سے، ان کے شر سے اور ہر طرح کی بے ادبی سے ہمارے بچوں کی، ہماری آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا